محمد وجل فرجہم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم سید محمد محسن زیدی ابن سید ذوالفقار حسین زیدی اور وہ مومنین و مومنات جو اس مہینے ہم سے بچھڑ گئے، مولانا مرحوم ایمانی صاحب، مولانا غلام حیدر حیدری صاحب، جو بھی اس مہینے میں اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بالاخص اس خانوادے کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وحده لا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. یہ آواز کی گونج تھوڑی سی بند کر دیں. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مجلس ترحیم اور اعلان خدابندی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عقیدوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے. ایک بندہ وجود خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. امامت امیر المؤمنین میں اختلاف ہے،
شیعہ پہلا امام مانتے ہیں، کوئی صرف امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر نظر نہیں آئے گا جہاں پہ لوگوں کے سارے عقیدے یکجا ہوں۔ ایک ہی گھر میں 4 بھائی ہوں گے، 4 مختلف عقیدے ہوں گے، اور یہی دلیل انسانیت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور دیا، انسان کو فکر دی، ہر انسان کے مزاج کو الگ بنایا، مختلف سوسائٹیز میں انسان بڑا ہوا، مختلف تہذیبوں میں انسان بڑا ہوا، لہٰذا انسان کی سوچ بدلی۔ اللہ کے وجود پر بھی انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کی نبوت میں بھی انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جس میں کسی بھی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ہندو ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسیحی ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ دیندار بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، بے دین بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ آپ اللہ پہ اختلاف کر سکتے ہو، رسول کی نبوت پہ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن کسی ہندو سے پوچھو گے کیا موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ مسلمان سے پوچھو گے موت پر ایمان ہے؟ کہے گا موت پر ایمان ہے۔ یعنی یہ ضرور زمین کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ جناب میں موت کو نہیں مانتا۔ مطلب موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب انسانوں کو یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ اب کسی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بات ذرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت، خدا پہ انسان شک کر سکتا ہے، نبی پہ انسان نبوت پہ شک کر سکتا ہے، لیکن روئے زمین ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کا موت پر ایمان نہ ہو، موت پر یقین نہ ہو۔ یعنی ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ کہ مولا پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جسے موت پر اتنا یقین ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، جب علم ہے کہ موت آنی ہے پھر یہ زندگی ایسے کیوں گزارتا ہے؟ پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ موت آنی ہے پھر یزید نے ظلم کیوں کیا؟ کیا حکمرانوں کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے پھر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر راشی رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ پھر غاصب غصب کیوں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اب 2 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 2 کی غلطی ہے، 3 لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا 3 کی غلطی ہے۔ یہاں تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم 10 مجلسوں میں آئے، مجلسیں سنی، تھوڑی سی بیداری آ گئی، لیکن جیسے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ چلا گیا، 2 مہینے گزرے، پھر ہم بھی موت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی موت کے جو بھولنے والی چیز ہے وہ صرف بے دین کے لیے نہیں ہے، دیندار بھی موت کو بھول جاتا ہے، مولوی بھی موت کو بھول جاتا ہے، عوام بھی موت کو بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو ہر انسان پر طاری ہے۔ اب وہ غفلت چاہے لمبی یا چھوٹی، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرمایا موت کو بھولنے کا سبب غفلت ہے، اور غفلت جو انسان کو ملتی ہے فرمائیے خدا خود انسان کو غافل بناتا ہے کہ یہ موت کو بھول جائے۔ سوال میں اور تردد پیدا ہوا، فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا تو انسان کبھی موت کو نہ بھولتا۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ خدا نے ایسی غفلت دی کیوں ہے کہ انسان قبر کو بھول جائے، انسان موت کو بھول جائے؟ ابھی آپ مجلس میں آئے، ذکر موت ہوا، موت کو یاد کیا، کل پھر جاب پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئے، پھر انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ مثلاً خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب بتائیے میری جو پہلے پلاننگز تھی، کیا پہلے پلاننگ سیم رہیں گی؟ جو میں نے ارادہ بنایا تھا کہ گھر بناؤں گا، اتنا مال جمع کروں گا، اب وہ انسان کی ساری پلاننگ خراب ہو جائیں گی، بلکہ زندگی سے سکون ہی چلا جائے گا۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ 2 ہفتوں میں میری موت ہونے والی ہے، کیا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے گا؟ کیا وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ کوئی گیم کھیلنے جائے گا؟ نہیں، جسے یقین ہو گیا کہ 2 ہفتوں میں مرنے والا ہوں، اب وہ 2 ہفتے یا نماز پڑھے گا یا خود کو کمرے میں بند کر لے گا یا دوست اور رفقا کو فون کرے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ موت کا ذکر جب انسان سنتا ہے تو انسان دنیا میں زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خدا نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی، اگر غفلت نہ ہوتی یہ کبھی بھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ غفلت نعمت پروردگار عالم ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو 24 گھنٹہ موت کی یاد میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب کما کر کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے، گھر بنا کے کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے۔ وہ جوان جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اسے پتا چلا کہ 1 مہینے میں اگر میں مر جاؤں گا تو کہے گا 3 4 سیمسٹر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انجینئر بننے کی ضرورت کیا ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی آپ اتنے سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے، لیکن اگر یہاں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم میں سے سب کو بتا دے کہ جناب 2 مہینے کے بعد آپ نے جانا ہے، 1 سال کے بعد آپ نے جانا ہے، آپ کے چہرے اتر جائیں گے اور بڑی مایوسی سے آپ گھر جائیں گے۔ اپنی پلاننگ جو آپ نے 60 سال کی ہے اس پلاننگ کو آپ 6 مہینے تک محدود کر دو گے، 1 سال تک محدود کر دو گے، وہ محنت و مشقت جو ابھی کر رہے ہو اس محنت و مشقت کو چھوڑ دو گے۔ تو پھر سوال اٹھا یا رسول اللہ اگر غفلت خدا نے دی ہے اور بندہ غافل ہو رہا ہے تو پھر بندے کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم موت کو ہی بھول جائیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غفلت خدا نے دی ہے تو اس میں بندے تو قصور نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یہ غفلت نعمت بھی ہے، لیکن یہ غفلت سکے کے 2 رخوں کی طرح ہے، ایک رخ اس کا نعمت ہے،
ایک رخ اس کا عذاب الہی ہے۔ فرمایا مولا پھر نعمت کب ہے اور عذاب الہی کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، اگر غفلت محدود ہو تو نعمت، لیکن اگر یہی غفلت لامحدود ہو جائے تو عذاب الہی میں بدل جاتی ہے۔ کہ اب محدود کو محدود کیسے کیا گیا اور لامحدود لامحدود، مطلب لمبی غفلت ہو تو عذاب ہے، چھوٹے ٹائم پیریڈ کی غفلت ہو تو نعمت ہے۔ کہ مولا اس لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے بھی تو خدا نے کوئی سبب بنایا ہوگا، کہ اللہ نے ایسے تجھے چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی ہے۔ کہ مولا یہ تو بتائیے پھر خدا غفلت کو توڑتا کیسے ہے؟ فرمایا جو رب نے تیرے اوپر نماز کو واجب کیا، قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے۔ کبھی سوچا یہ نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز غافل کی غفلت کو توڑنے کا نام ہے۔ اور کبھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ فرمایا مسجد کے مناروں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فرمایا غافل بندے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ نیند بھی غفلت ہے۔ غفلت کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ آپ یہاں رات کو سو رہے ہیں، آپ کی بیوی باتیں کر رہی ہے، آپ کے بچے بات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بات کر رہا ہے، آپ کا کوئی کلیگ بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نیند میں ہو، آپ غافل ہو، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو، آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، تو نیند غفلت ہے۔ تو فرمایا اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کو واجب کیا کہ جب آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، تو آواز آتی ہے نیند کی غفلت سے بیدار ہو جا، تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ یہاں غفلت ٹوٹی، اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں اور کثرت میں چلا جاتا ہے اور عالم کثرت پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اب کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دکان پہ گاہک کھڑے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے، اب منافع بازی ہو رہی ہے، دنیا میں مال بندہ جمع کر رہا ہے، اور بیچ منافع کی بازار میں دوپہر عین کو آواز آتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ یہاں فرمایا مومن کا پتہ چلتا ہے کیا یہ کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کی آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے؟ ارے مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا آسان ہے، لیکن کاروبار کو چھوڑ کے لبیک پروردگار کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر وہ تجھے کاروبار سے اٹھا کر صبح تجھے نیند سے اٹھاتا ہے، دوپہر کو تجھے کاروبار کی کرسی سے اٹھاتا ہے اور مسجد میں بلاتا ہے کہ آ کے رب کو سجدہ کرو۔ پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے، اب انسان تھکا بھی ہے، انسان کو بھوک بھی لگی ہے، اور کھانے کے بعد پھر میٹھی نیند بھی آتی ہے، پھر آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ مطلب اس خواب غفلت میں جانے سے پہلے بھی خود کو بیدار کرو، اور نیند غفلت میں اٹھنے کے بعد بھی خود کو بیدار کرو، اور بیچ دن کے کاروبار میں بھی خود کو بیدار کرو۔ تو فرمایا 5 مرتبہ رب تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے اور سجدے دلوا کے بتاتا ہے، تجھے حیات کا مقصد بتاتا ہے کہ انسان یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اسی مٹی پہ سجدے کرو اور 2 سجدے کرو۔ پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا ہے، دوسرے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ فرمایا غفلت کے توڑنے کے اور بھی سبب ہیں، بیسک سبب جو اللہ نے واجب کیا وہ نماز ہے، کچھ اسباب تو نے خود پیدا کرنے ہیں۔ پر میں ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو تاکہ غفلت کو توڑا کرو، نعمتوں کے احساس کو اپنے وجود کو دلانے کے لیے ہاسپٹل جایا کرو تاکہ صحت کی نعمت کا احساس ہو، بندہ غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے دانت دیے ہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے کڈنیز دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے صحیح سالم قلب دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے ولایت امیر المومنین دی، ہم اس نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے نیک ماں باپ دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے تن پہ لباس دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، پیٹ بھوکا نہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں، فرمایا آہستہ آہستہ خود کو بیدار کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، کبھی غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، کبھی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ عجیب جملہ امیر المومنین کا، مولا فرماتے ہیں جب زیادہ خوشی تجھے ہو پھر بھی قبرستان جایا کرو، جب سب سے زیادہ غم تجھے ہو تب بھی قبرستان جایا کرو۔ اپنے وجود کو لیول اور بیلنس بنانے کے لیے قبرستان کا راستہ دیکھا کرو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ لیکن آج کل جو قبرستان بنائے جا رہے ہیں، گلستان لگائے جا رہے ہیں، سبزہ لگایا جا رہا ہے، قبرستان بندہ جائے تو قبرستان کی فیلنگ آنی چاہیے، کسی پارک کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے، کسی ایسی جگہ کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پکنک کے لیے آئے ہیں۔ قبرستان کو تبھی فرمایا کچی قبریں بنایا کرو، ایسا ماحول بنایا کرو جہاں پہ احساس ہو کہ بندہ قبرستان میں ہے، یہ ابدی گھر ہے، ہم مٹی تھے پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب فرمایا جو انسان بیدار رہتا ہے اور بیدار انسان کو جب موت آتی ہے اس کے لیے فرمایا اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ رب عالمین کی ملاقات کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ خود مجلس امام حسین ایک سبب ہے اپنے وجود کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ تو 5 غفلتوں دن میں 5 مرتبہ اللہ کا سگنل آتا ہے، اگر اس نے غفلت دی بھی ہے تو توڑنے کا سبب بھی بنایا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ مالک اپنے غلام کے گردن میں رسی باندھے لیکن رسی اتنی لمبی ہو کہ اسے چھوٹ دے،
اور زیادہ سرحد کو پار کر کے باہر نکلے تو پھر اسے کھینچ کے اپنی طرف بلا دے. تو نماز وہ رسی ہے جو بندے کو خدا سے دور نہیں ہونے دیتی, اور جس کی یہ رسی ٹوٹ جائے وہ اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے پھر واپسی کی امید نہیں ہوتی. آؤ کربلا میں دیکھو یہ صلاۃ کی رسی کس طرح اہل بیت نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے. یہ مجلس امام حسین وہ رسی ہے جو ہمیں کیا کرتی ہے, بیدار کرتی ہے کہ آپ جب مجلس میں آتے ہو تو آپ کی غفلتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ سننا کہ مولانا ہم نے 10 دن مجلس سنی تو وجود بڑا بیدار ہو گیا, مثلا امام حسین کے قریب ہو گئے. یہ بیداری کی بات نہیں ہے, یہ غفلت کے پردوں کو دور کیا جاتا ہے. مجلس امام حسین نماز پروردگار عالم وہ وائپر ہے, جس طرح گاڑی کا شیشہ صاف ہوتا ہے اسی طرح یہ قلب کے وجود کے شیشے پہ جو دھند پڑی ہوئی ہے یہ مجلس حسین اس کو وائپ کر دیتا ہے, اسے صاف کر دیتا ہے, پھر انسان کو نظر آتا ہے. تبھی امیر المؤمنین نے, بڑی پیاری روایت ہے, فرمایا دنیا جب عقل مندوں کو دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ جناب نے پیسہ کتنا بنایا, جناب کی دوستیاں کتنی ہیں, جناب کے رشتے کتنے مضبوط ہیں. لیکن امیر فرماتے نہیں, اقیس الناس, یا رسول خدا کی حدیث ہے, اقیس الناس, سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اکثر ذکر موت کرتا ہے. سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اکثر کیا کرتا ہے, ذکر موت کرتا ہے. رسول بیٹھے تھے, اصحاب محفل میں آئے اور ایک بندے کی بے تحاشا تعریفیں کرنے لگے. یا رسول اللہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں, کاروبار بڑا کامیاب ہے, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, فلاں اچھا ہے. جب اتنی تعریف کی تو رسول نے کہا یہ تو بتاؤ, جب وہ آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے کیا موت کو یاد کرتا ہے, کیا ذکر موت کرتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. کہ پھر اتنا اچھا نہیں ہے. اچھے ہونے کا ریزن جو رسول بتاتے ہیں وہ کیا ہے, ذکر موت کرنا. جو لوگ موت کو یاد کریں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے. یہ غفلت موت ہے کہ 33,000 لوگ فلسطین میں مارے جاتے ہیں. یہ غفلت موت ہے جو انسان لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے. یہ غفلت موت ہے کہ بھائی بھائی کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے. یہ غفلت موت ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو غصب کرتا ہے. یہ غفلت موت ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے. ورنہ اگر انسان کو موت یاد دلائی جائے, دیکھیے کربلا والوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی, ایک فارمولہ ہے جو اہل بیت نے بتائے ہیں. آپ اور میں اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. امام حسین نے یہی چاہا تھا نا کہ حر کو حبیب تک پہنچایا جائے. اب حر حبیب جیسا کیسے بنے جب تک وہ حبیب کے فارمولہ پہ عمل نہیں کرے گا. جناب یوسف قرآن میں فارمولہ بتا رہے اللہ رحم ربی, اگر خدا رحم نہ کرتا, پھر بتا رہے ان نفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ فارمولے بتا رہے ہیں. یہی فارمولہ آپ کا بچہ عمل کرے, میں عمل کروں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اسی فارمولے پہ بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا زاہد, بڑے سے بڑا دعوے دار جو میں متقی ہوں, اگر فارمولے پر نہیں کرے گا تو عابد برسیسا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. قارون کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا کزن ہے, یعنی نبی خدا کا کزن ہے, لیکن دشمن حضرت موسیٰ بن گیا کیونکہ اس نے فارمولے پہ عمل نہیں کیا. رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ غریب ہوں غریب ہوں غریب ہوں. نبی نے فرمایا اگر امیر ہو جاؤ تو شاید ہم سے دور ہو جاؤ. نہیں یا رسول اللہ میں دور نہیں ہوں گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے, دعا کی, مال بڑھا مال بڑھا. نبی کے قرب میں تھا, پھر کہا کہ مال بڑھا ہے تو باہر کوئی فارم ہاؤس بناؤں, تو باہر چلا گیا, بکریاں بڑھی. اب جب کہا کہ زکات دو تو کہا کہ اتنی محنت سے میں نے کمایا, میں کیوں دوں. وہ فارمولہ جو بیس خدا نے بتایا تھا کہ تعلقات میں اس نے گھر نہ جانا کہ یہ تعلقات تجھے تباہ و برباد کر دیں. کہ دنیا میں رہو لیکن اس طرح نہ رہو کہ یہ دنیا تجھے خدا سے کیا کر دے, غافل کر دے. مسافر ہو, کپڑے آج پہنے میلے ہو گئے, بدن سے اتار دو. اب بندہ کہے میں نے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, مجھے کپڑوں سے بڑا عشق ہے, تو یہی کپڑے اس کے وبال جان بن جائیں گے. فرمایا اولاد سے اتنی محبت نہ کرنا. تبھی فرمایا جب سکرات الموت کا وقت آتا ہے تو انسان سب سے پہلے, یہ وہ وقت ہے جہاں پہ شیطان اسے اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا. فرمایا سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹا جائے. پوچھا معصوم کس چیز کے ذریعے اس کے ایمان کو لوٹتا ہے؟ فرمایا اس کے تعلقات کے ذریعے. سب سے زیادہ جس چیز سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے اسی چیز کے ذریعے اس کو کیا کرے گا, گمراہ کرے گا. اور فرمایا اعمال کو جس طرح مجسم کیا جاتا ہے, مثلا بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی, شیطان اس کے سامنے عالم مثال میں اس کا بیٹا لائے گا, اس کے گلے پہ چھری رکھے گا, کہے گا میری بات مانو ورنہ تیرے بیٹے کے گلے کو کیا کر دوں گا, کاٹ دوں گا. کلمہ پڑھو گے تو تیرا بیٹا کٹ جائے گا. بہت بڑے ایک عابد تھے, کہتے ہیں جب سکرات کا وقت آیا تو بچے بار بار کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ بابا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, لیکن کہہ رہے ہیں گویا اس کی زبان پہ قفل لگ گیا, یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا. اور جب اس کی حالت بحال ہوئی تو اسے پوچھا کہ ہم آپ کو اتنا کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اس بندے خدا نے اپنی زندگی میں ایک سب سے مہنگا قالیچہ لیا تھا, بہت مہنگا تھا, اور اس نے اپنے صندوق میں وہ چھپا کے رکھا تھا. ہر انسان کو کسی نے کسی چیز سے محبت ہوتی, کسی کو گاڑی سے بہت زیادہ محبت ہے, بچے کو کھلونوں سے زیادہ محبت ہے, کسی کو اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہے. تو اس نے وہ قالیچہ چھپا کے رکھا تھا اور کہا کہ جب تم کہتے تھے کلمہ پڑھو تو میں نے دیکھا کوئی شخص کریہ الوجہ میرے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کلمہ پڑھو گے تیرے قالیچے کو آگ لگا دوں گا. کہ اب قالیچے سے اتنی محبت تھی لہذا میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. اسی طرح اگر بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو سامنے لایا جائے گا. یہ جتنی محبتیں ہیں یہ انسان کے سامنے آتی ہیں. حدیث سے معصوم ہے, فرمایا جب سکرات کا وقت آتا ہے تمہارے زندگی میں جو محبتیں تھیں ایموشنز سے, اس کو اللہ کیا عطا کرتا ہے, جسم عطا کرتا ہے. فرمایا سب سے پہلے ایک جسم آئے گا تمہارے سامنے,
تم اس سے پوچھو گے کہ بتاؤ تم کون ہو، میں مرنے والا ہوں، کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو آواز آئے گی کہ میں تمہاری اولاد ہوں. مطلب اولاد کی محبت کو خدا جسم دے گا، کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں. پھر یہ جو مرنے والا شخص سے پوچھے گا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے، تو یہ آواز دے کر کہے گی کہ بابا ہم صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں چل سکتے. فرمایا پھر ایک اور جسم آئے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ آواز آئے گی میں وہ تمہارا محنت میں جمع کیا ہوا مال ہوں، آج تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. پوچھے گا اے میرے مال کہاں تک میرے ساتھ چلو گے، کتنی میری مدد کرو گے؟ یہ مال کہے گا کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے تابوت کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے قبر کن کا بندوبست کر لوں گا، کسی کراچی کی اچھی جگہ پہ قبر آپ کے لیے خرید سکتا ہوں، اتنا ساتھ میں آپ کا دے سکتا ہوں. اولاد کہے گی قبر تک، مال کہے گا ساز و سامان خرید سکتا ہوں. فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم آئے گا، اس کو کہے گا کہ تم کون ہو؟ آواز دے کر کہے گا میں وہ ہوں جس پر تم نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی تھی. کہا کہاں تک ساتھ چلو گے؟ کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بہت نحیف ہو چکا ہوں. پوچھے گا تم قیامت تک میرے ساتھ چلو گے؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہ میں وہی ہوں جس کی طرف کم توجہ دی تھی. کہ کیا نام ہے تمہارا؟ آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں. تم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کم توجہ دی تھی وہ اپنی عمل کی طرف کم توجہ دی تھی. یہ بتاؤ نماز کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، نماز شب کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، قرآن کی تلاوت دن میں تم نے کتنی بار کی تھی، اپنے وقت کے امام سے کتنی بار تم نے باتیں کی تھی، اپنے رب عالمین سے کتنی دیر باتیں کی تھی. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے بتا تم نے اپنا حساب و کتاب کتنا دیا تھا. آیت اللہ العظمہ دستغیر گناہان کبیرہ میں فرماتے ہیں اگر ہر انسان یہ 40 فارمولے یاد کر لے کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو میری زندگی کو تباہ کرتے ہیں، مفاتیح الجنان پڑھ لے یہ وہ فارمولے ہیں جو جنت کی کنجیاں بنتی ہیں، 24 گھنٹے میں انسان تھوڑی کیلکولیشن کرے کہ واقعا میں نے آج کتنی جنت کمائی ہے اور کتنی جہنم کمائی ہے، یہ وہی انسان ہے جو اپنا عمل بناتا ہے. تو فرمایا اولاد قبر تک چلے گی، بیوی مرنے کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے، پیسہ صرف قبر تک کام آتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ تمہارا عمل ہے. یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آئے ہو یہ کئی کروڑوں گھنٹے بن کے عالم برزخ میں تمہاری مدد کریں گے. اور ایسے نہیں فرمایا موت ایک ایسا راستہ ہے، موت مایوسی کا نام نہیں ہے. موت انسان کے لیے مایوس تو وہ ہو جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ زندگی دی اینڈ ہو گئی. ہمارے یہاں اینڈنگ کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں موت ایک مرحلہ ہے جس کو انسان طے کرتا ہے. اور عالم برزخ میں اگر نیک ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، اپنے احباب و اقربا کی زیارت ہوگی، شہداء کی محفل میں جائے گا. تبھی فرمایا مومن کی موت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے لیے موت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی زیارت کا پیغام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن اب 5 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ واقعاً یہ موت ہمیں اتنا مایوس کیوں کر دیتی ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں جو موت کو فیس کرتے ہیں. پہلا وہ جو موت کو دیکھ کے، میں نے کہا نا دیندار بے دین لا دین کوئی بھی طبقہ ہو، پتہ تو ہے موت آنی ہے، لیکن جب پتہ ہے موت آنی ہے تو موت کو دیکھ کے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جنازوں میں تو وہ بھی جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جنازے نہیں ہوتے، کہ جنرل کرنل کے جنازے نہیں ہوتے، سب کے جنازے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ جو جنازوں میں بھی آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ جناب جو تخت پہ بیٹھا تھا، اتنا ظلم کیا تھا، پورا ملک کو لوٹ کے چلا گیا، یہ بھی تو قبر میں چلا گیا نا، لیکن وہی جنازوں میں آنے کے بعد بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو موت کو دیکھ کر 3 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک بندہ جب موت کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر اندیکھی کر دیتا ہے، یعنی پتہ ہے آنی ہے لیکن کہتا ہے دیکھا جائے گا جب آئے گی. ایک تو یہ. دوسرا بندہ وہ جو موت کو دیکھتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مایوس ہو جاتا ہے، یعنی موت کی سوچ اس کی زندگی کو تاریک بنا دیتی ہے. اب وہ جس نے موت کو دیکھ کر اندیکھی کیا، کم از کم اس نے دنیا کے مزے تو لیے. مطلب غفلت بھی تو انسان کو خوش رکھتی ہے نا. انگریز شراب کیوں پیتے ہیں؟ وہ جتنا ٹینشن اور برڈن ہوتا ہے شراب پینے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور جتنی دیر غافل لیتے ہیں اتنی دیر وہ خوش رہتے ہیں. مطلب اس کو کینسر ہے لیکن اب کینسر سے غافل کیسے ہو؟ نشہ کر دیتا ہے. اب نشے میں وہ غفلت میں سو رہا ہے. یہ جتنے نشائی پلوں کے نیچے سوتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھا، لیکن لاکھ ٹینشن اس کے، لیکن یہ روڈ پہ سو رہا ہے، 1 نمبر کا نشائی آدمی ہے، لیکن آپ دیکھو گے ہنس رہا ہے، خوش بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ گرمی ہے، سردی ہے، ملک کے الیکشن کا کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا ہوگا، بجٹ کا کیا ہوگا، اس کا کیا جائے، کیونکہ نشے نے اسے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. ابن سعد امام حسین کو مارنے کے لیے آ رہا ہے لیکن سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ سکون غفلت والا سکون ہے، یہ وہ سکون نہیں جو خدا رسول گرامی کو دیتا ہے. سکون تب رہتا ہے کہ جب بندہ بیدار ہو اور سکون میں ہو. آپ جو سائیکٹرسٹ ڈاکٹرز ہیں جب آپ کو زیادہ ڈپریشن، بیماری، انزائٹی، پینکس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نیند کی گولی دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے نا کہ بندہ بیدار رہے گا کہیں اس کے دماغ کی نسیں نہ پڑ جائیں. تو کہا کہ یہ گولی کھلا دو، گولی کھائے گا نیند آئے گی. تو نیند کیا ہے؟ غفلت ہے.
تو 8 گھنٹے سوئے گا تو 8 گھنٹہ ٹینشن اس کا کیا ہوگا؟ انکریز نہیں ہوگا، ڈیکریز ہو جائے گا. 8 گھنٹہ اس ٹینشن کو بھول جائے گا. تو غفلت، شراب اسی لیے پی جاتی ہے تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ غافل ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن جب ٹینشن میں آتا ہے وہ کیا کرے؟ نشہ حرام، شراب حرام، غلط جگہوں پہ جانا حرام، یہ خود کو کس طرح سکون میں لائے؟ تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہم صلی علی محمد. کیا آپ نے فیل نہیں کیا کہ دنیا کے ٹینشن ہوتے ہیں لیکن جب انسان حرم حسین میں جاتا ہے کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے؟ یہ جو ایران میں، مشہد میں، نجف میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے، ہم نے تو لمبا عرصہ گزارا کہ جب بھی پریشانی ہو حرم معصوم میں جاؤ تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. ہاں، خود رونا انسان کو ریلیکس کرتا ہے. جو لوگ متواتر دعائے کمیل میں شرکت کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعائے کمیل میں بیٹھنے کے بعد انسان کا گویا بوجھ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. محرم کے دنوں میں لوگوں کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے ڈپریشنز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود غم حسین میں رونا انسان کے وجود کے اندر کے ٹینشن کو کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے. اب فرمایا رو بھی تو اس محبت کے لیے رو جو جائز محبت ہے. تو اللہ نے اس جسم کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں خدا نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے، شیطان نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے، لیکن وہ ناجائز طریقہ بتاتا ہے، اللہ جائز طریقہ بتاتا ہے. تو پہلا وہ طبقہ جو موت کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے، کم از کم اس انسان کی جو دنیا ہے وہ مزے میں گزرتی ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اتنا ذکر موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تاریک ہو جاتی ہے. جاب پہ کیوں جاؤں؟ میں تو مر جاؤں گا. کماؤں کیوں؟ میں تو مر جاؤں گا. بچوں کا، اولاد کا، گھر کا کیوں سوچوں؟ میں نے تو مر جانا ہے. مطلب 24 گھنٹہ یہ اسی ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لہٰذا میں کیا کروں؟ تو مطلب اس کی نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا رہتی ہے. خسران دنیا اور خسران آخرت. جیسے بعض شکی لوگ ہوتے ہیں، جیسے بعض وہم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ جناب موت کا سوچ رہا ہے، اب لہٰذا دنیا میں مزہ نہیں آئے گا، ہوٹل پہ جائے گا، کھانا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. فرمایا تیسرا طبقہ ہے مومنوں کا طبقہ. یہ موت کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ موت ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان پہ آنا ہے. آج والد گیا کل میں جاؤں گا، آج بھائی گیا کل دوسرا بھائی چلا جائے گا، بیوی بھی یہ سوچے ایک دن شوہر چلا جائے گا، اولاد بھی یہ سوچے کہ ایک دن باپ چلا جائے گا. موت ایک مرحلہ ہے، موت اینڈنگ کا نام نہیں، ایک مرحلہ ہے. پر میں یہاں پر من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، دنیا کے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، مالدار لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. فرمایا میں نے بھی تمہارے لیے عیش کا بندوبست کیا، میں نے بھی تمہارے لیے عیاشی کا، عیش کا مطلب ایسا کام جس میں انسان کو لذت آئے. پر من ثقلت موازینہ، جس کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا، کس کا وزن؟ عمل کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ. کیا کمال کا جملہ اللہ نے کہہ دیا. وہ عیش کرے گا لیکن ایسا عیش جس عیش میں وہ راضی رہے گا. یہاں کے نشئی اور شرابی جب عیش کرتے ہیں اور آپ جب ہوش میں آتے ہیں پوچھو کہ آپ اس کام سے راضی ہو، کہے گا نہیں میں خود بیزار ہوں لیکن عادت سے مجبور ہوں. گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اینڈ میں اس کو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. وہ تنگ ہوتا ہے اپنی عادت سے لیکن مجبور ہوتا ہے اس عادت کی وجہ سے. لیکن اللہ کہتا نہیں جنت میں وہ عیش کراؤں گا جس عیش سے تو بھی راضی ہوگا، تیرا رب بھی راضی ہوگا. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، لیکن جس کا وزن وہاں کم ہوگا پھر وائے ہے اس بندے پر. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جن لوگوں نے 40 کا سفر کیا، آپ نجف سے پیدل کربلا جاتے ہو، پتہ نہیں 60-70 کلومیٹر یا کتنا فاصلہ ہے. تھوڑا فاسٹ چلو تو 3 دن میں انسان پہنچ جاتا ہے، سلو چلو تو انسان 5 دن میں. اب آپ نے نجف سے پہلے پول سے جب پیدل چلنا شروع کیا تو کوئی بندہ اپنے ساتھ اتنا پانی نہیں اٹھاتا، کھانا نہیں اٹھاتا، زیادہ راہ نہیں اٹھاتا. ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ راستے میں سبیلیں لگی ہیں، راستے میں موقب لگے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا یہ 3 دن سفر بھی کر لیتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن آپ کو بولا جائے کہ جناب کراچی سے حیدرآباد کا سفر آپ نے پیدل کرنا ہے اور بندہ یہی نیچر لے کے نکلے کہ راستے میں پانی مل جائے گا، راستے میں کھانا مل جائے گا، مجھے کوئی کھلا دے گا، مجھے کوئی سلا دے گا. اب یہ چلے گا تو صحیح، 5 روٹیاں لے کے چلے، 2 بوتل پانی کی لے کے چلے، یہ بحریہ ٹاؤن تک نہیں پہنچے گا، پانی بھی ختم ہو جائے گا، روٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اب آگے گرمی بھی ہے، راستے کی سختی بھی ہے، یہ ذلیل بھی ہوگا، یہ پیاسا بھی ہوگا، یہ بھوکھا مر جائے گا. یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے برزخ میں پیدل ایک سفر کرنا ہے. اگر اس سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے تو ذلیل ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، خفت میں مارے جاؤ گے. فرمایا لیکن اگر تمہارے پاس سفر زیادہ راہ موجود ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح 40 کے سفر میں عزاداروں کا موقب لگا ہوا ہے، اسی طرح برزخ کے سفر میں تمہارے عمل کے موقب ہونے چاہیے. اگر عمل کا موقب اور سبیل لگا ہے، تجھے کبھی پیاس سے
موت نہیں آئے گی، لیکن گنہگار جب وہاں پیاسا ہوگا تو فرمایا زقوم کھلایا جائے گا، فرمایا حمیم کھلایا جائے گا. وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ پانی بن کے آئے گا لیکن گرم پانی ہوگا، وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ کانٹے دار غذا بن کے آئے گی، اس کے گلے کو چیر کے پھاڑ دے گی. لیکن فرمایا جو مومن ہوگا اور عمل کے ساتھ آئے گا اسے آب کوثر سے نوازا جائے گا، اسے صحبت امیر المومنین سے نوازا جائے گا. تبھی فرمایا کسی عالم کو جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا واپس بلائے اور زندگی میں ایک کام کرنے کے لیے بولا جائے بتاؤ آپ کون سا کام کرو گے؟ کہ میرے لال اگر واپسی ہو تو اس ایک دن میں ایک ہی عمل انجام دوں گا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اپنے مولا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہ بابا وہ کیوں؟ کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ رضا کی زیارت کے لیے گیا وہ ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کسی نے سوال کیا کہ مولانا جس طرح یہاں پہ ہماری سوشل لائف ہے کیا آخرت میں بھی ایسی سوشل لائف ہے؟ جیسے میرے دادا، میرے نانا، میری نانی مرحوم جتنے ہو گئے، کیا وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہے؟ جس طرح آج رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ یعنی مرنے والے ایک اکیلے سفر پہ چلتے ہیں، تک و تنہا چلتے ہیں. فرمایا آخرت میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اگر نیک ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ سے ملنے دیا جاتا ہے، اگر نیک نہیں ہے ڈیپینڈ ہے کہ یہ وادی سلام کی طرف جا رہا ہے یا وادی برہوت کی طرف جا رہا ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے. بس آپ یہ سوچیں کہ مثلا 20 سال ہو گئے میرے دادا مرحوم ہو گئے تو مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف شہداء کے لیے. جب خدا شہداء کے لیے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی کو آبزرو کر رہے ہیں. امیر المومنین آبزرو کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا. 20 سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا اور وہاں یاد کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا. اور جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرمایا ان مرحومین کے چہروں پہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے. جس طرح آپ مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہو، ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے ویٹ میں آپ کو یاد کر رہی ہے. تبھی فرمایا مومن کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے. جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا، جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے کھڑی ہوگی، مرحوم باپ سامنے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. تو حدیث کے جملے ہیں کہ وہ اس کو فیس کریں گے اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا. مطلب ان کو علم نہیں ہے میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گئی. کہ مولا یہ سوال کیوں کریں گے؟ اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح یہ مرا اس سے ملے، کیا وہ مرے وہ نہیں ملے؟ کا نہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی السلام کی طرف جاتی ہیں. اور فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں. کہ مولا خوش کب ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں زندہ ہے تو خوشی ہوتی ہے، مطلب ابھی نہیں مرا، ملاقات کی امید ہے. لیکن فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں. کہ مولا کب؟ فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن، فلاں آپ کا بھائی، فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. کہ مولا مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ وادی السلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے. تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا سوال، کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ مطلب ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا. یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں، شہداء سے ملاقات کروں، زہداء سے ملاقات کروں؟ ہم مر گئے اور وہاں پہ مثلا اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں، اویلیبلٹی ہو، توفیق خدا بندی ہو، جب چاہے کربلا چلا جائے، جب دل کیا مجلس میں آ گئے، جب دل کیا مصلی پہ بیٹھ گئے. کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اہل بیت تو سارے وہاں موجود ہیں. اب ہر مرنے والا جب چاہے رسول سے ملے، حضرت آدم سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے، شہداء کربلا سے ملے. فرمایا ایسا نہیں ہے. فرمایا وہاں پہ 2 کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن جو اوپر والے درجے پر ہیں وہ جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں. مطلب حبیب ابن مظاہر ایک خاص منزلت پر ہے. اب ایک عام مومن جب مر جائے گا تو حبیب مل سکتا ہے نیچے والوں سے. امام حسین جس سے چاہیں مل سکتے ہیں. اولیاء اللہ ایک مقام پر ہیں، کیٹیگری ہے، وہ اس کیٹیگری کے نیچے، مطلب یہاں حبیب ہے اور یہاں امام حسین ہے تو امام حسین جب چاہے حبیب سے مل سکتا ہے. کیا حبیب بھی جب چاہے امام حسین سے مل سکتا ہے؟ تو اٹ ڈیپینڈس ٹو دا کیٹیگری. اگر وہ اس خاص جگہ پر ہے، مثلا ایک شہداء کی جگہ ہے تو شہداء سے مل سکتے ہیں، اولیاء سے مل سکتے ہیں.
حقیقی ولایت کے ماننے والے جب چاہیں اپنے مولا امیر المومنین سے مل سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہیں ایک لو کیٹیگری کے اندر ہیں۔ فرمایا نیچے والے جب چاہیں تو اوپر والوں سے نہیں مل سکتے، لیکن اوپر والے جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں۔ نیچے والے دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، یہ مرضی امام حسین کی ہے، مرضی حبیب ابن مطہر کی ہے، مرضی امیر المومنین کی، وہ جب چاہیں ملیں۔ اب آپ کے دادا کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اتنا نیک ہے، اوپر والی کیٹیگری میں ہے، وہ جب چاہے آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہو، آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تیسرا سوال، کیا عالم برزخ میں رہنے والے جب چاہیں دنیا میں آ سکتے ہیں، یا کب کب آتے ہیں؟ میرا مرحوم باپ، میری مرحومہ مثلاً والدہ، یہ جتنے مرحومین ہیں، کیا وہ جب چاہیں بیٹے کے گھر میں آئیں؟ فرمایا صرف کچھ احادیث ملتی ہیں اس ٹاپک میں کہ وہ مومنین جن کی ارواح نیک ہیں انہیں صرف اور صرف شب جمعہ اجازت ملتی ہے دنیا میں آنے کی۔ وہ بھی دنیا میں آ کر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ کہا کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کہا ساری ارواح نجف کے وادی السلام میں آتی ہیں اور امیر المومنین سے علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے واقعہ موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی، بعض اوقات جناب ابو ذر سے 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی وادی السلام سے گزرنے لگے تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین نے وادی السلام کی قبور کو متوجہ کر کے کلام کرنا شروع کیا۔ ایک تو ہوتا ہے سلام ارواح کو کرنا، کا سلام کیا، پھر گفتگو کرنا شروع کر دی، اور علی امیر المومنین کی گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ یہ صحابی کہتا ہے میں بیٹھ گیا، کھڑے ہو کے تھک گیا، اور امیر المومنین کو کہا کہ مولا 2.5 گھنٹے ہو گئے، میں تھک گیا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو نہیں دیکھ رہا جو علی دیکھ رہا ہے، جوق در جوق ارواح کا ہجوم زمین پر آیا ہے اور علی ان کے اندر علم کو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب امیر المومنین اس کائنات میں تھے حی و حاضر، اس وقت بھی امیر المومنین علم دے رہے تھے، اور آج اگر امیر المومنین ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، ہر شب جمعہ وادی السلام میں مومنین کی ارواح آتی ہیں اور امیر المومنین سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں۔ تبھی فرمایا جب نجف جاؤ تو وادی السلام میں قبر کا نشان بنایا کرو۔ یہ قبر یہ نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، یہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں شب جمعہ اجازت دی جائے اور وادی السلام میں آ کے محفل امیر المومنین مجھے اللہ نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک شہید کی ماں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، کہتی ہے وہ ہر روز رات کو، آپ نے زیارت قبور اگر پڑھی ہوں تو مکروہ ہے رات کو جانا، بالاخص شب جمعہ۔ ہمارے یہاں لوگ جاتے شب جمعہ ہیں قبور کی زیارت پہ، لیکن علماء فرماتے کراہت ہے بالاخص شب جمعہ رات کو جانا۔ اس کا ریزن ہے، جاؤ دوپہر کو جاؤ قبرستان فاتحہ کر کے آؤ، صبح کے وقت جاؤ فاتحہ کر کے آؤ، رات کو کہتے نہ جایا کرو۔ یہ شہید کی ماں، اس کو بیٹے سے اتنا لگاؤ تھا، یہ ڈیلی بیسس پہ رات کو جاتی تھی بیٹے کی قبر پہ، کئی گھنٹے قرآن پڑھا، زیارت پڑھی، باتیں کی، گریہ کیا۔ یہ ماں کہتی ہے ایک دن خواب کے عالم میں مجھے اپنے بیٹے کی زیارت ہوئی، کہتی دیکھتی ہوں ایک باغ ہے بہت بڑا، جس میں صرف میرا بیٹا نہیں کئی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں، چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے، اور وہاں میں بیٹے سے ملنے گئی، بیٹے نے استقبال کیا، بڑے ادب سے ملا، بیٹھی اور بیٹے سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ اس خوبصورت باغ کے اندر ہیں وہ سب کسی جگہ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، گویا سامان سفر باندھ رہے ہیں، اور میرے بیٹے کا بھی سامان بندھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اماں یہ سب وادی السلام جا رہے ہیں، آج شب جمعہ ہے، لہٰذا ہر شب جمعہ مومنین کی ارواح وادی السلام جاتی ہیں اور امیر المومنین سے متاع علم اور علم معرفت کے دروازے امیر المومنین دیتے ہیں اور یہ حاصل کرتی ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد علم کا سلسلہ بند نہیں ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو علم کی منازل ہیں، معرفت کی منازل ہیں، وہ انسان کی جاری رہتی ہیں، انسان بزی رہتا ہے۔ فرمایا یہ سارے جا رہے ہیں۔ تو کہتی میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ جب سارے کے سارے امیر المومنین سے وادی السلام ملنے جا رہے ہیں اور ہر شب جمعہ جاتے ہیں، کہتے اماں ہر شب جمعہ تیاری کرتا ہوں جانے کی، لیکن آپ مجھ سے ملنے آتی ہیں، اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں ہے میرے پاس نہیں آنا۔ ماں کے ادب میں، ماں کے احترام میں کہتی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس دن کے بعد کہتی ہے میں شب جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی، کہنے لگی میں اسے علی کی ملاقات سے روکوں گی نہیں، جب بھی جاتی تھی یا دوپہر کو جاتی تھی یا صبح کو جاتی تھی۔ تو مرنے کے بعد، مرنا ایک مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بڑھاپے میں ڈپریشن میں نہیں جاتا اگر اس کا عمل اچھا ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے پوچھا گیا، شاگردوں نے کہا قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت ہو جائے گی، اس ایک ہفتے میں آپ کون سے خاص اعمال انجام دیں گے؟ جیسے ہمیں پتا چلے موت قریب ہے، ظاہر بندہ زیادہ نمازی بن جائے گا، نماز شب کا پابند بن جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تہمت نہیں لگائے گا، گالیاں نہیں دے گا، غیبتیں نہیں سنے گا، جتنا ہو سکے وہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب آغاز شیرازی سے پوچھ رہے، شیرازی کبیر سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتہ زندگی کا باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آغاز شیرازی نے ایک ہی جملہ مسکرا کر کہا میرے لال
میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں. یہ مومن کی نشانی ہے. کہتے میں ایک ہفتے کا کیوں سوچوں؟ جب سے اللہ نے شعور دیا میں لمحہ بلمحہ موت کے انتظار میں رہتا ہوں. یہ اہل بیت کے جملے نا کہ ہم اہل بیت پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں. فرمایا ایک موت ایک انگلی بھی نہیں بلکہ ایک لمحے کی مسافت سے تجھ سے دور ہے. ضرورت یہ ہے کہ تو موت کے لیے تیار ہو جائے. ہمارے ایک دوست تھے بالکل جوان، 27 سال کا جوان ینگ بچہ، بیٹھے بیٹھے ماہ مبارک رمضان میں اٹیک آیا، دنیا سے چلا گیا. نہ ماں نے سوچا تھا نہ باپ نے سوچا تھا کہ ایسا جوان بیٹا چل جائے گا. ایک ایشو ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں. مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ ایک ٹائم میں نیا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پرانا ہو جاتا ہے. آپ آم گھر میں لے کر آ گئے، ہفتے میں آم سڑ جاتا ہے. سیب لے کر آ گئے، 4-5 دن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. دودھ لے کر آ گئے، 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے. سائیکی یہ ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مطلب یہ مادہ نیا ہے، لہذا جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے موت آنی ہے. تو جوانی میں نے موت کو یاد نہیں کرنا، بڑھاپے میں نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے. جوانی کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ میں مادہ ہوں. حالانکہ اہل بیت فرماتے موت مادے سے نہیں بنی، موت عالم تجردات سے بنی ہے. تبھی خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے. موت بچے کو بھی آ سکتی ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے. تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے. جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے، نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں. بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے، جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی. میں نے صرف اس موت کے لیے کیا رکھنا ہے؟ اپنے وجود کو تیار رکھنا ہے. یعنی اگر 10 منٹ کے بعد ملک الموت کہے کہ جناب تیار ہو جاؤ، ہم نے آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے، مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ملک الموت مجھے 1 دن کی مہلت دو. نہیں، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں کہ بھائی میں موت کے لیے تیار ہوں. یہ مومن ہوتا ہے کہ جس لمحے اس پر موت آئے یہ فی الفور موت کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ وہی مومن تیار ہو سکتا ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے وجود کو ادب اور اسلامی تہذیب میں ڈھال کے رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی میں نے سال محرم میں بھی یہ بیان کیا تھا. تبھی فرمایا جب ایک بے دین عورت کو دفن کیا جاتا ہے تو ملائک ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں. تو یہ پوچھے گی مرنے والی کہ فرشتوں ہنس کیوں رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ جب تو نے اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپانا تھا تب تو نے نہیں چھپایا، اور آج اتنا تم نے خود کو کفن میں لپیٹا ہوا ہے. جب یہ بدن لوگوں کے کام کا تھا اور تب تم نے ان سے اس کو دور رکھنا تھا. جب اس میں ہوس تھی، جب اس کے خریدار تھے، تب تم نے اس نے بیچنا شروع کر دیا. لیکن اب مرنے کے بعد جب تمہارا بدن کسی کام کا نہیں ہے، یہ بدبو کا ڈھیر بن جائے گا، اب تم نے اسے لوگوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ چھپایا ہوا ہے. اور فرماتے جب قبر میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی پھر ملائک ہنسیں گے. پھر یہ کہے گی کہ اب کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے جب تو دنیا میں تھی تو نے گھر کے اندر رہنا تھا، تو کبھی بازاروں میں گھومتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. کہ سیدہ سے پوچھا نا کہ بہترین خاتون کون سی ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر کے اندر رہتی ہے. فرمایا جب تو نے گھر کے اندر رہنا تھا اس وقت تو باہر رہی، اور آج جب کسی کام کی نہیں ہو تو آج خود کو قبر کے اندر بند کر رہی. یہی سوال ہم سے ہوں گے کہ جب تم نے دنیا میں کچھ کرنا تب نہیں کیا. مرنے والا روئے گا، اللہ کہے گا جب یہاں تھے تو دنیا میں رونا تھا، تمہیں دعائے کمیل میں جا کے تم نے گڑ گڑانا تھا، توبہ کے آنسو تب تم نے بہانے تھے، اور آج مرنے کے بعد آنسو بہا رہے. تو فرمایا اس آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مرنے کے بعد آوازیں دے گا امیر المومنین یا رسول اللہ امام حسین میری مدد کو آئیے. آواز آئے گی دنیا میں تو نے ہمارے ساتھ کنیکشن بنانا تھا، وہاں تو نے نہیں بنایا. لذتوں میں بھول گئے، رشوتوں میں بھول گئے، گناہوں میں بھول گئے، غفلتوں میں بھول گئے. اللہ کہتا ہے نا جب نعمتیں دیتا ہوں تو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یا اللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے. تو عجیب بندہ ہے. پھر شفا دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہے. تو مرنے کے بعد تو مصیبت میں ہر بندہ یاد کرتا ہے. مزہ تب ہے جب بندہ نعمتوں میں خدا کو یاد کرے، خوشیوں میں خدا کو یاد کرے. جب حال اچھا ہو تب انسان اپنے رب کو کیا کرے؟ یاد کرے. فرمایا ہر گنہگار ریزن دے گا جس طرح دنیا میں ریزن دیتا ہے. جوان تو نے گناہ کیوں کیا؟ امیر تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا میں جوان تھا، جوانی تھی، شہوت تھی، حسن بہت دیا تھا تو نے، خریدار بہت تھے میرے. بلیم کرے گا خدا کو کہ تو نے حسین بنایا تھا، نہ بناتا تو میرے خریدار نہ ہوتے. تو نے مجھے بہترین جسم دیا تھا لہذا دیکھنے والے بہت تھے، خریدنے والے بہت تھے. اچھا دوسرے سے کہے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا پیسہ تو نے دیا، مالدار تو نے بنایا، پیسہ نہ دیتا تو میں گناہ نہ کرتا.
پیسہ دیا لہٰذا میں نے عیاشیاں کی. اچھا تو نے گناہ کیوں کیا ہے خدا؟ تو نے پاور دیا تھا. کل کسی مفتی کو سن رہا تھا کہ یزید کو پاور خدا نے دیا ہے، یزید کو خلیفہ خدا نے بنایا ہے، یزید کو حاکم خدا نے بنایا ہے. تو جب آج کا مفتی بول رہا ہے کہ کل کے قیامت میں یزید نہیں بولے گا، تو نے حاکم بنایا تھا، تو نے پاور دیا تھا، تو نے طاقت دی تھی. کہ آج جس طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ یاتی اللہ وتی رسول و اولي الامر منکم، آج کا حاکم یہی بولتا ہے نا میں اولي الامر ہوں، تو مجھے کس نے حکومت دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، پاور اللہ نے دیا ہے. کہتے ہیں یہ تینوں طبقے خدا کو بلیم کریں گے تو کیا اللہ بھی چپ بیٹھے گا؟ جب کائنات کے حسین کہیں گے کہ رب اگر تو حسین نہ بناتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے. دربار الہی میں کہتے ہیں جب حضرت یوسف داخل ہوں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ بھی تو حسین تھا، اسے بھی تو گناہ کی دعوت ملی لیکن اس نے نہیں کیا. کہ خدا حکومت دی تب ہم نے گناہ کیا، تو پاور نہ دیتا. اللہ کی آواز آئے گی میرے نبی سلیمان کو بلایا جائے کہ اس سے بڑی حکومت میں نے تمہیں دی تھی کہ پرندوں پر، چرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر آنکھ جھپکنے کے برابر میں تخت بلقیس کو لانے والا، اتنا پاور دیا میں نے سلیمان کو. کہتے ہیں دنیا کے حاکم شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ کے پاس مثالیں ہیں، قرآن کبھی یوسف کی، کبھی سلیمان کی، کبھی داؤد کی، کبھی ابراہیم کی. یہ مثالیں کیوں قائم کر رہا ہے کہ دیکھ میں نے سب کچھ ان کو دیا لیکن مثالیں قائم کی، انہوں نے اطاعت کی. حر بھی ایک مثال بنا کہ گنہگار تھا لیکن توبہ کی تو حسین نے اسے نشانی بنا دیا. یہ مثالیں ہیں آپ کے لیے، میرے لیے. تاریخ عبرت کا مقام، لیکن مسلمانوں نے تاریخ کو جھگڑا بنا دیا، تعصب بنا دیا. اللہ حضرت آدم پہ تعصب نہیں کھا رہا، کھلم کھلا بتا رہے میرے آدم نے ترک اولا کیا، میں نے سزا دی، جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا، پھر توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا. لیکن یہاں تھوڑا سا بولو کہ تاریخ اسلام میں فلاں نے غلطی کی، مسلمان غصے میں آ جاتا ہے. نشیوں کو ان کی غلطی کو کسی کے مذاق کے لیے بیان کرنا چاہیے. یہ تاریخ کی غلطیاں آج کے مسلمانوں کے لیے مقام عبرت ہے. جب ہم اپنی تاریخ سے عبرت نہیں لیتے تو حال پاکستان والا ہوتا ہے. جب تک انسان زندگی کے تجربے، زندگی کی مصیبتیں آپ کے لیے عبرت ہے. دیکھو سیرو فی الارض، زمین میں گھومو، لوگوں کی خطاؤں کو دیکھو، کس طرح ڈوبے، کس طرح جہنمی بنے، کس طرح امام حسین نے ان کو اپنی دربار سے نکالا، کیوں نکالا، حر آیا سینے سے لگایا، کیوں لگایا. ویسا کردار بناؤ گے تو وہ بھی تیار ہیں تجھے حر بنانے کے لیے. فرمائیے دربار کریموں کا دربار ہے، مانگنے کی دیر ہے، خلوص سے دل سے آواز دو تو اللہ کی آواز آتی ہے. ریت کے ذروں سے بھی زیادہ گناہوں میں بخش دیتا ہوں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ گناہوں بخش دیتا ہوں. یہ مثالیں دے رہے ہیں، گنتی نہیں بتا رہے. مطلب کتنے بھی گناہ ہوں، لا تعداد لا محدود تو نے گناہ کیے ہوں، لیکن کبھی بھی ذہن میں یہ نہ سوچنا کہ خدا معاف نہیں کرے گا. حر بن کے آؤ، رب کردگار تجھے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. فرمایا میں انتظار کرتا ہوں. یہ چوتھے امام کا جملہ. فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند. اگر خلوص دل سے رویا جائے. وقت بہت ہو چکا، تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. یہ واحد وسیلہ ہے جو ہمیں قرب خدا نصیب کرتا ہے. فرمایا اگر خلوص دل سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں تو خدا جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت یہ آنسو رکھتا ہے. لیکن توبہ النصوح کی جائے. ہمیشہ عرض کرتا ہوں، فرمایا خلوص دل سے اگر حسین کو سلام کرو گے خدا ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. پوچھا مولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ فرمایا ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اگر مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا نام حسین ہر مومن کو آتا ہے، کم از کم زبانوں کو اپنے آقا کے نام سے معطر کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی
حسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر میرا سلام ہو جلے ہوئے امام پہ میرا سلام ہو رسیوں میں بندھی ہوئی کلائیوں پہ میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا عجیب مصیبت کے جملے ہیں یہ امام زمانہ کے جملے ہیں یہ نہیں کہا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا اکثر برادران مسلم کہتے ہیں شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں میں نے کہا میں ایک حدیث صحیح بخاری کی پڑھوں گا اس کے بعد یہ حق دیا جائے ہم کیوں روتے ہیں رسول خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو چہرہ چاہے انسان کا ہو یا حیوان کا ہو احترام کیا کرو اگر حیوانوں کو مارنا ہے ادب کے لیے تو بدن پہ مارا کرو چہروں پہ نہ مارا کرو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس 4 سالہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا کبھی کربلا میں تماچے کھائے کبھی کوفے کی بازار میں اللہ جانے امام زین العابدین پہ کیا گزرے اگر بات چھوٹی سی بچی کی ہوتی تو شیعہ برداشت کر جاتے لیکن حدیث کے جملے ہیں کبھی حیوان کو بھی چہرے پہ نہ مارا کرو میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار تھا کہا کبھی حیوان کے چہرے پہ بھی نہ مارا کرو انہوں نے ان ہونٹوں پہ چھڑی مارے جہاں زہرا بوس دیا کرتی تھی جہاں رسول بوس دیا کرتے تھے اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا امام زمانہ اپنے ہونٹوں پہ سلام کیا مولا میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی
گردان نہ دکھائے اللہ کسی بچی کو او بچپن میں یتیم نہ بنائے رو کے فریادیں کرتی رہے نہ مارو میرا غریب بابا نہ مارو میرا پیاسا بابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار تجھے اہل بیت کے یتیم بچوں کا واسطہ شیعہ بچوں پہ ان کے والدین کے سایوں کو محفوظ فرما پروردگارہ بالاخص جن مرحوم کی مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما ان کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما سید محمد محسن کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما ان کے سفر برزخ کو آسان فرما ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما پروردگارہ اس کائنات سے ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کا ظہور فرما ہماری آنکھوں کو نور منور امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ مملکت پاکستان سے ظلم کا خاتمہ فرما ہمیں عادل حکمرانوں کی حکومت سے نواز پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے شیئر کیجیے کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں